یاد خدا مصطفیٰ، یاد خدا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کا وقت ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ آج حاجی محمود اتاری، محمد شاہزیب اتاری اور محمد فیضیاب اتاری بھائی پیارے پیارے نعت خوان موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم پیارے پیارے کلام شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں اور ہمارے نعت خوان کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائشیں میکسیمم پوری کی جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فیضیاب بھائی آپ آغاز فرمائیں، دو شعر حمد باری تعالیٰ کے، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے۔ محمود بھائی سے کلام سنیں گے، آپ کی فرمائشیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فیس بک پر ایک فرمائش ہے، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ سگے رضا کی فرمائش ہے، کلام سنا دیجئے۔ رونق بزم جہاں ہیں عاشقان سوختہ۔ محمد اویس بھائی کی فرمائش ہے، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ بنت عبد الغفور کی فرمائش ہے، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ۔ ایک فرمائش ہے، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ۔ ایک بہن کی فرمائش ہے، پہنچ جائیں تیرے حرم جان عالم۔ عزیر بھائی کی فرمائش ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ احمد رضا کی فرمائش ہے، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ واہ کیا خوب کلام ہے۔ فدائے رضا ان کا سوال ہے کہ اس شعر کی وضاحت کر دیجئے۔ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے۔ آسان معنی یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی شرم و حیا یہ یقیناً سب سے بڑھ کر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اتنے باحیات ہیں، اتنے باحیات ہیں۔ کنواری
لڑکی بھی کیا باحیا ہوگی جو اس سے زیادہ بڑھ کر مثالیں جو ہیں وہ بیان ہوئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ با اخلاق، تو سب سے زیادہ باحیا بھی تھے، لیکن آپ کی شرم و حیا سے بھی جو گریس اور جو وقار تھا وہ نظر آتا تھا، اور ایسا وقار اور ایسا جلال کہ جلال حق کا منظر اس میں دکھائی دیتا، شان جلال حق یہ نظر آتا آپ کی شرم و حیا میں، اور آپ کا گردن جھکانا، خم گردن، جب بندہ گردن جھکاتا ہے تو ایک خم آتا ہے پیچھے سے بھی اور نیچے سے بھی، تو گویا یہ خوبصورت گردن میں جب خم آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان کا چاند ہے جو نظر آ رہا ہے، جس طرح آسمان کے چاند میں بھی ایک خم ہے اور خوبصورت سفیدی ہے، ایسے ہی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن کا خم، نارملی انسان جب گردن میں خم لاتا ہے نا تو کچھ میلا پن دکھتا ہے، کبھی دیکھیں گے میلا پن دکھتا ہے، جو کھال ہے وہ قریب آتی ہے تو وہ اور زیادہ اتنی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر ادا نرالی ہے، تو حضور کے خم گردن میں وہ چمک کہ چاند بھی کیا چمکتا ہو، آسمان ذوالجلالی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ذوالجلال یا آسمان کی صفت کہی جائے کہ جلال والے آسمان کی شان اور اس پر چمکنے والے چاند کا خم معلوم پڑتا ہے حضور علیہ السلام کا گردن جھکانا، دونوں معنی ٹھیک، تو یہ بڑا ہی پیارا اور اعلیٰ حضرت کا کمال کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ محمود بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اتنی ساری فرمائشیں عرض کی ہیں، آپ کیا پڑھیں گے؟ آج کلام مفتی احمد یار خان سے شروع فرماتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری عرش پہ واہی گیا تھا، عرش پہ واہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ گیا تھا، اور بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرعانی بھی کہا تھا
مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوب خدا تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا چاند اشارے سے ہٹا حکم سے سورج لوٹا چاند اشارے سے ہٹا حکم سے سورج لوٹا مظہر ذات خدا تھا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دل صادق میرا تھا دل صادق میرا تھا دل صادق میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل صادق میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جل نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے فیس بک پر جو پچھلی فرمائشیں ہیں وہ بھی مزید کچھ پیش کر رہا ہوں شاذب بھائی اس میں سے کچھ پڑھیں ام زہیب کی فرمائش ہے مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں ایک شعر کی وضاحت کی پوچھی ہے بنت بلال نے شعر کو کی تشریح کیجیے آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا یہ اس کا آگے پیچھے کا مضمون ایک ساتھ جڑا ہوا ہے اشعار کا اور یہ وہ کلام ہے اس میں مولانا حسن رضا خان صاحب نے حاضری مدینہ کے کچھ تصورات کا خاکہ باندھا ہے آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا آسمان پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے معراج میں تو پھر کیا ہوا اے حسن آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نظارہ کرتا تو ایسا کرتا
حالانکہ جب وہاں تشریف لے گئے تو نظارہ تو کیا ہوگا. آپ نے گویا انہی اشعار کی اس بناوٹ میں یہ بات بتا دی کہ محبوب علیہ السلام کی رفتار اتنی تھی کہ آسمان ابھی دیکھنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ ابھی دیکھوں. محبوب آ کے بھی تشریف لے گئے تھے. اتنی رفتار تھی کہ اس نے دیکھنا تھا کہ حضور تو گزر بھی چکے. تو یہ رفتار کا بھی ذکر ضمناً آ گیا. تو یہاں پر پھر آگے ذکر مدینہ ہے کہ آہ کیا خوب تھا گر گر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. پھر اور کافی اس میں خیالات ہیں، تخیلات ہیں. اسی میں کہ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا. پلک سی لینا یعنی آنکھ بند کر لینا، پلکوں کو ملا لینا، سی لینا. اور پھر دل بگڑتا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی کمزوری، ناتوانی، اپنی اوقات کو یاد کر کے کہ میں اور مدینہ. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا کہ غم نہ کر، یہ آقا بڑے کریم ہیں، یہ بڑے کرم والے ہیں. حسن جلالت شاہی سے کیوں جھجکتا ہے، گدا نواز ہے سلطان بارگاہ رفیع، کہ جو سلطان ہیں وہ بڑے گدا نواز. شاہزیب بھائی آپ یہ والا سنا دے رفیع. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں. آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. شافی محشر تو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافی محشر
محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے بدکار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بہت خوب. فیس بک پر سید فیضان رضا فرما رہے ہیں کہ یہ شعر اس کا کیا مطلب ہے. ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے امام احمد رضا خان صاحب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ آپ اسے اپنے قمیص مبارک میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا جیسے ٹیوب لائٹ. تو اسے بیضا دست بیضا ید بیضا کہا جاتا ہے, دست بیضا بھی کہا جاتا. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے دست بیضائے کلیم, اے موسیٰ علیہ السلام کے روشن ہاتھ, تو یقیناً روشن ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تو ہاتھ مبارک کی لکیر لکیر روشن ہے, اور ایسی روشن ہے کہ ہر لکیر سے نور بے مثالی موجزن ہے. موجزن یعنی نکلنے والا, نکلنا. تو ہر خط کف یعنی مبارک ہتھیلی کی لائن, یہ جتنی لائنز ہیں یہ سب کی سب یہاں پر جو ہے وہ نور بے مثالی موجزن ہے. اور یہ گفتگو کر رہے ہیں ید بیضا سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے, تین تین چار چار جو ہے نا ملاتے ہیں, اضافتیں ایک ساتھ, وہ ہے نا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ. چار اضافت یہاں بھی دیکھیں, موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں, یہاں تو تین ہے. اسی طریقے سے وہ بھی ہے نا آب حیات روح ہے زرقا کی بوند بوند, آب حیات روح ہے زرقا کی بوند بوند, اکسیر اعظم مس دل, اکسیر اعظم مس دل. چار اضافت آپ نوٹ کریں, اکسیر اعظم مس دل خاک در کی ہے, یعنی نبی کریم علیہ السلام کے در کی ایک نہر ہے زرقا, اس کی بوند بوند یہ روح کی جلا ہے, روح کی زندگی کا کام دیتی ہے. اور نبی کریم کے در کی خاک یہ دل کو لگا کر دل کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے. اکسیر اعظم یعنی بہترین نسخہ ہے. اکسیر اعظم مس دل, دل کو لگانے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے, خاک در. سبحان اللہ. تو یہ کمال کی شاعری اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے رضا کی. ایک کلام کی فرمائش کی گئی اعلیٰ حضرت کے, تو دو تین شعر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ علیہ محمد فرماتے ہیں کہ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ یعنی دل جلے عاشق جن کے دل میں محبوب علیہ السلام کی محبت ان کے دل کو جلا رہی عاشقان سوختہ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار آج تک ہے سینہ مہا میں نشان سوختہ آج تک ہے سینہ مہا میں نشان سوختہ آتش در دامنی میں دل کی یہ کیا کباب آتش در دامنی یعنی گناہوں کی آگ گناہوں کی آگ نے جلا ڈالا میرے دل اے میرے نبی اے میرے خضر مجھے ذرا زندگی بخشیے نا آتش در دامنی میں دل کی یہ کیا کباب خضر کی جان ہو جلا دو ماہیان سوختہ خضر کی جان ہو جلا دو ماہیان سوختہ اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا کیا اس زمین سوختہ کو آسمان سوختہ اس زمین سوختہ کو آسمان سوختہ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ یہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ گویا کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک گویا ہوتا ہے بولنا، فلاں گویا ہوا یعنی بولا، اور ایک ہوتا ہے گویا یعنی مثال کے طور پر.
اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک لفظ گویا میں دونوں معنی بیان کر دیے. جو معنی لے وہ صحیح ہے کہ شمع کی گویا زبان سوختہ مانے وہ زبان جو بولتی ہے، زبان حال سے یہ شمع کہہ رہی ہے کہ اگر جہاں کی رونق دیکھنی ہے تو عطار کو دیکھ لو، آقا کے سچے عاشقوں کو دیکھ لو، یہ دنیا کی رونق ہیں، یہ جن کے دل مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں. تو یہ گویا، اور ایک گویا وہ بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر شمع جو ہے وہ کہہ رہی ہے، اب جس نظارے میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں محبت کا اشارہ ملے گا. شمع بھی کہہ رہی ہے، چاند بھی کہہ رہا ہے، سورج بھی کہہ رہا ہے کہ محبت کرنی ہے تو حضور سے کرو. ہماری آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی، اور کان ہونے چاہیے وہ اشارہ سننے والے. جی کچھ کالز دیجیے گا. محمد ابو بکر اتاری عرض کر رہا ہوں، پیارے اشفاق بھائی یہ والا کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، جزاک اللہ خیرا. آمین. نیکسٹ. میں جاوید اتاری ہند ڈبل عرض کر رہا ہوں. جی ایک کلام کی فرمائش ہے. تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا، اے جلوہ جانانا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ. جبل پور سے ہے. جبل پور والوں کے قواعد بہت اچھے ہوتے ہیں. عید الاسلام کا شہر ہے. اعلیٰ حضرت نے لقب دیا تھا عید الاسلام. واہ. مفتی عبدالسلام جبل پوری کو اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے عید الاسلام. وہ بہت ان کی قواعد واقعی وہاں والوں کے میں نے دیکھا ہے، اوروں کو بھی مسلمان قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت اچھے قواعد ہوتے ہیں. یہ بھی تو شمع رسالت آپ نے کہا، لگ رہا تھا کوئی عربی کا کلام بیان کر رہے ہیں آپ. اگلی کال. ماشاء اللہ، یاد خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اشفاق بھائی سے عرض ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام سنا دے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. سبحان اللہ. اگلی کال. میں محمد اسماعیل اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ یاد خدا مصطفیٰ بہت اچھا چل رہا ہے، اور سارے ثناء بہت اچھا پڑھتے ہیں. لیکن ایک ثناء ایسے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جاتی ہے، تو ان کو بھی اپنے سلسلے میں بلائیں، کرم نوازی ہوگی. اور خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت شکریہ. اگلی کال. اشفاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ. مجھے منقبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سنا دیجئے. سبحان اللہ. چلیں انشاءاللہ منقبت سنیں گے. ایک دو کال اور دے دیں. حضور برائے کرم یہ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا یہ کلام سنا دیا جائے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، دعا بھی فرمائے میرے لیے. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. اگلی کال. میں ذیشان احمد بھٹی نوابشہ سے بات کر رہا ہوں. حاجی اشفاق صاحب سے کلام سنا دیتے، یا خدا ہے بلا آ کے مل کا آباد. ماشاءاللہ. چلیں جی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں محمود بھائی فرمائش کی گئی. آپ نے کلام پڑھا تھا وہ پچھلے سال، ہو سکے تو وہی سنا دیں. پھر فیضیاب بھائی آپ بھی کلام سوچ میں کالرز کی فرمائش سے ایک ایک کلام چن لیجئے بھائی. جی. نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یاری کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، یاری
کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانو مانو کنبے والے اللہ اللہ ہیں کر ڈالے جانو مانو کنبے والے اللہ اللہ ہیں کر ڈالے نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ تعالی عنہ نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ تعالی عنہ خاری کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر خاری کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نظم بشیر کی جس دام سن لی جن و بشر اور حور و ملک بھی کہنے لگے یوں سارے مل کر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد گئے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم جی فیضیاب بھائی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا جو
ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پیتے گئے تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پانی رسالت ہے عالم تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا سے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگ کے در جانا چھوٹے نہ الہی اب سنگ کے در جانا تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار 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 کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگے نبوت ہے اے جلوہ جانانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
سبحان اللہ. جی شاہزیب بھائی آپ بھی کسی کالر کی فرمائش پوری کر دیجیے. صلی اللہ وسلم. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلا دے. آقا اگر کرم سے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلا دے. روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا. ان پر نثار ہوتا. روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلا دے. وہ بے کسوں کے آقا وہ بے کسوں کے آقا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلا دے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. بے چین دل کو اب تک بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. بے چین دل کو اب تک بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا. مگر اب تو ایسے آقا مگر اب تو ایسے آقا
مگر اب تو ایسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو ایسے آقا نہیں انتظار ہوتا، سالک ہوئے غم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے غم ان کے، سالک ہوئے ہم ان کے، سالک ہوئے غم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمہ کا ہم نے سنا۔ ہمارے بھائی نے ہند دہلی سے فرمائش کی تھی فارسی کلام حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، انشاءاللہ 2-3 شعر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا حبیبی، توئی سلطان عالم یا حبیبی، روئے لطف سوئے من نظر کن، روئے لطف سوئے من نظر کن، سیما جانب بطحا گزر کن، ببری جان مشتاقم دراں جا، ببری جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر بشر کن، فدائے روضہ خیر بشر کن، دوائے درد دل را چارہ گر کن، دوائے درد دل را
لاچارا کر کن بحالے مبتلا غم نظر کن بحالے مبتلا غم نظر کن تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے دوائے درد دل را چارہ کر کن بحالے مبتلا غم نظر کن نگاہ برمن بے بالو پر کن نگاہ برمن بے بالو پر کن کرم کن یا رسول اللہ کرم کن یا رسول اللہ کرم کن مشرف کر جامی مشرف کر شد جامی لطف مشرف کر شد جامی لطف خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن سیما جانب بدخا گزر کن احوالم محمد را خبر کن صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق نواز بھائی انہوں نے السلام کہا. وعلیکم السلام ورحمۃ. جاوید بھائی کی فرمائش ہے کلام سنا دیجئے بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. دانیال بھائی کی فرمائش ہے جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. ایک بھائی کی فرمائش ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. محمود بھائی آپ کچھ سنائیے ان میں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بڑے لطیف نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے
जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये वो अपने घर में रह गए हैं, उन्हीं के घर हैं ये वो अपने घर में रह गए, उन्हीं के घर अपने ही घर में रह गए मकाम उनका नम फर्श ज़मीन अर्श बरी, मकाम उनका नम फर्श ज़मीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रह गए थे, वो अपने चाहने वालों के घर में रह गए, ये वाक़िया है लिबास से बशर भी धोखा है, ये वाक़िया है लिबास से बशर भी धोखा है, ये मौजज़ा है लिबास से बशर में रहते हैं, ये मौजज़ा है लिबास से बशर में रहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, किसके असर में रह गए हैं, ये कौन लोग हैं, किसके असर में रह गए, के नूर को अपनी तरह समझते हैं, ये कौन लोग, ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो दिल शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो दिल शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो दिल शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे,
کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں بڑے لطیف نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب سلام علیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یاد خدا مصطفیٰ یاد خدا مصطفیٰ